صدیوں سے بکھرا نور سمیٹ کر لے کر آئے ہیں ہم ایک ایسا قصہ جو دلوں میں چراغ جلاتا ہے اور روحوں کو بیدار کرتا ہے۔ خوش آمدید آپ کی اپنی دنیا مزمل اسٹوڈیو میں، جہاں کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ راستہ دکھاتی ہیں رب کی طرف، ہدایت کی طرف۔ آئیے آج ایک ایسا پردہ اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے چھپا ہے آزمائش کا راز، غرور کا انجام اور عاجزی کی اہمیت کا درس۔ آئیے سنتے ہیں ہاروت اور ماروت کا قصہ۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو زمین پر اپنا نائب بنایا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، یہ انسان جو خون ریزیاں کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، اسے زمین پر خلیفہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے انسان کی کمزوریاں اور صلاحیتیں دونوں کو جانتے ہوئے اسے اختیار دیا تھا، مگر فرشتے مسلسل حیران تھے کہ انسان اتنی آزمائشوں کے باوجود کیسے اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی کیفیت کو جان لیا اور ان کو ایک موقع فراہم کیا تاکہ وہ خود آزمائش کا سامنا کر کے حقیقت کو سمجھ سکیں۔ چنانچہ اللہ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا۔ انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ انسانی صورت میں آئیں، خواہشات، جذبات اور دنیاوی لذتوں کے دائرے میں آزمائش کا سامنا کریں، لیکن ایک شرط تھی، انہیں دن میں لوگوں کو سچائی سکھانی تھی اور رات میں قید میں رہنا تھا۔ ہاروت اور ماروت بابل شہر میں اترے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جادو کا زور تھا۔ لوگ جادو کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے، محبت یا نفرت پیدا کرتے۔ اللہ نے ان فرشتوں کو علم عطا فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ سب آزمائش ہے اور کوئی شخص جادو کو سیکھ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ فرشتے لوگوں کو سکھاتے مگر ہر بار یہ تاکید کرتے، ہم تو آزمائش ہیں، بس کفر نہ کرنا۔ مگر انسانوں کی فطرت میں کمزوری ہے۔ بہت سے لوگ باوجود نصیحت کے جادو سیکھنے کی ضد کرتے۔ کہتے ہیں ایک دن ایک انتہائی حسین عورت آئی، روایات میں اس کا نام زہرہ بھی آیا ہے۔ وہ عورت ہاروت اور ماروت کے پاس آئی اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش مند ہوئی۔ انہوں نے روکا، سمجھایا، مگر وہ باضد رہی۔ آخرکار آزمائش کا وہ لمحہ آیا جس نے ہاروت اور ماروت کو بھی آزمائش میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں اس عورت نے ان کے سامنے 3 شرائط رکھیں، یا تو شرک کرو، یا قتل کرو، یا شراب پیو۔ ہاروت اور ماروت نے سوچا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، قتل بھی بہت بڑا جرم ہے، چلو شراب پینے میں کم نقصان ہوگا۔ مگر شراب پیتے ہی عقل پر پردہ پڑ گیا، پھر قتل بھی ہوا اور شرک بھی سرزد ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو حقیقت سامنے آئی۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس میں وہ ناکام ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں انتخاب دیا، یا تو دنیا میں سزا بھگتو یا تو آخرت کا عذاب قبول کرو۔ انہوں نے دنیا میں عذاب کو ترجیح دی تاکہ آخرت میں نجات ملے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت کو بابل شہر کے ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ آج بھی وہاں معلق ہیں، ایک ایسی سزا میں جو انسانوں کے لیے عظیم سبق ہے۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خواہ کوئی کتنا ہی نیک ہو، خواہ کتنا ہی اعلیٰ مقام پر ہو، آزمائش میں ڈگمگا سکتا ہے۔ تکبر، خود پسندی اور اپنی پاکیزگی پر ناز کرنا تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر انسان کو ہمیشہ اللہ کی مدد طلب کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے۔ علم بھی آزمائش ہے، اگر صحیح راستے پر استعمال نہ ہو تو بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور یوں ختم ہوئی وہ داستاں جہاں فرشتے بھی جھک گئے اور انسان کو سجدے کا راز سمجھ آ گیا۔ سچ یہ ہے کہ آزمائش ہر دل کا مقدر ہے، مگر کامیابی صرف ان کا نصیب ہے جو رب کی رحمت سے بندھے رہتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ قصہ آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے آگے پھیلائیں۔ علم، محبت اور ہدایت کی خوشبو ہر دل تک پہنچے۔ دوستو، یہ تھا ہاروت اور ماروت کا وہ سبق آموز قصہ
جو نہ صرف عقل کو جھنجھوڑتا ہے بلکہ دل کی دنیا کو بھی روشن کرتا ہے۔ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم عاجزی، دعا اور استقامت کو اپنائیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مزمل اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ انمول باتیں ہر دل تک پہنچ سکیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت جلد ایک اور خوبصورت قصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔